سنیں گے آپ محبت حسین کسے کہتے ہیں؟ اے پروردگار، اے اس قبر میں سونے والے کے خدا، میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے ایک اولاد عطا کر، اور جب وہ 18 برس کا ہو جائے تو مجھ سے لے لے، تاکہ مجھے تھوڑا سا احساس ہو سکے کہ جوان کا غم کیا ہوتا ہے، جوان کا غم، جوان کی فرقت کیا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ یہ عالم دین کہتے ہیں میں لرز گیا، میں تڑپ گیا، کیسی دعا ہے۔ اور اس عالم میں وہ کہتے ہیں جس طرح سے وہ دعا مانگ رہا تھا مجھے لگا کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس سے دوستی کی، میرا آنا جانا اس کے گھر ہوا، میری زوجہ اس کی زوجہ کی دوست بنی، ہمارا آنا جانا اس کے گھر ہوا۔ کچھ وقت گزرا، میری زوجہ نے بتایا اس کی زوجہ حاملہ ہے۔ اب یہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں تڑپ گیا کہ اس دعا کا ایک ٹکڑا قبول ہونے لگا۔ کچھ وقت گزرا، اس کے یہاں ایک خوبصورت سا بچہ ہوا۔ اب یہ عالم دین کہتے ہیں جب میں اسے دیکھتا تھا میرا دل تڑپ جاتا تھا، میں سوچتا تھا کہ یہ کیسی دعا کی استجابت ہے، یہ کیسی دعا کی قبولیت ہے۔ اب یہ عالم دین فرماتے ہیں وقت گزرتا گیا، مہینے گزرے، سال گزرے، جب 18واں سال ہوا اور اس بچے نے اپنی زندگی کی 18ویں سال کی بہار دیکھی، تو اب یہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے کربلا سے باہر جانا چھوڑ دیا، میں صرف کربلا میں رہتا تھا کہ خدا جانے کب اس کی دوسری دعا قبول ہو جائے۔ اب یہ کہتے ہیں ایک دن یہ وہیں پر دعا کر رہے تھے، زری کے پاس موجود تھے، ان کا وہ دوست بھی تھا، اتنے میں ایک شخص دوڑے آیا اور آنے کے بعد اس سے کہنے لگا ارے تم یہاں ہو، جلدی چلو تمہارے بیٹے کی طبیعت غیر ہو رہی ہے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں احساس کی دنیا میں وہی مقتل میں ٹھہرے رہیے گا جہاں ایک 57 برس کا باپ ایک 18 برس کے علی اکبر کی جوان کی لاش پہ پڑا ہے، وہی ٹھہرے رہیے گا۔ ایک مرتبہ یہ شخص دوڑا اور دوڑنے کے بعد اپنے گھر کی جانب چلا، تو یہ عالم دین بیان کرتے کہ میں بھی اس کے ساتھ گیا۔ جب میں اس کے ساتھ گیا تو جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کا بچہ مر چکا تھا۔ آپ محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیے کیسے کیسے چاہنے والے ہیں امام حسین کے، اللہ اکبر، حق ہے حسین کا، حسین کو ایسے چاہا جائے، ہم کیا محبت کریں گے امام حسین سے، اللہ اکبر۔ جب یہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ مر گیا ہے۔ اب عالم دین کا یہ کہنا ہے کہ میں ایک کنارے کھڑا ہو گیا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کرتا کیا ہے۔ جانتے ہیں اس نے کیا کہا کہ سنو میرے بچے کو غسل دے دو، میرے بچے کو کفن پہنا دو، میں کچھ نہیں کہتا۔ وہ ایک کنارے کھڑا ہوا، اس کے بچے کو تختی پہ غسل دیا گیا، اس کے بچے کو کفن پہنایا گیا۔ اب جب سب کچھ ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا، جب جنازہ اٹھانے کی باری آئی آواز دی گئی کہ لوگ آئیں جنازہ اٹھائیں۔ جیسے ہی لوگ آئے ایک مرتبہ یہ دوڑا آیا اور آگے کہنے لگا خبردار کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، میں اپنے بچے کی لاش اکیلے اٹھاؤں گا۔ اب ایک مرتبہ یہ بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ ایک ہاتھ گلے کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ زانو کے نیچے رکھا۔ اب جو چاہا کہ اپنے بچے کو اٹھائے تو اس سے اٹھا نہ گیا۔ ایک مرتبہ اس نے لاش واپس رکھی، دوڑے حسین کی زری پہ پہنچا، اے مولا میں بھوکا نہیں تھا، مولا میں پیاسا نہیں تھا، مولا یہ پہلا جنازہ تھا لیکن مجھ سے اٹھایا نہیں جا سکا۔ ارے آپ نے 70 لاشیں اٹھانے کے بعد جوان کا لاشا کس طرح سے اٹھایا؟ واہ حسین، واہ علی اکبر، اللہ۔ آ رہا ہے اکبر